کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، اسلام کی دعوت زندہ ہے۔ وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جو حضرات باہر ہیں اندر تشریف لائیں، جو ساتھی باہر بغیر ضرورت کے ادھر ادھر ہیں وہ اندر تشریف لائیں، ضرورت ہو تو جلدی سے پوری کر کے اندر تشریف لائیں۔ مرکز پر آنا یہ اعمال میں جڑنے کے لیے اور مرکز کی شب گزاری یہ اپنے اندر فکر کو بڑھانے کے لیے، اگر اعمال سے نہیں جڑیں گے تو پھر ہمارا یہاں پر آنے کا مقصد بہت ہو جائے گا۔ اس لیے جڑ کر بیٹھیں، مل کر بیٹھیں اور نیت درست کر کے بیٹھیں۔ صرف سننا اور سنانا نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ کہنا اور سننا عمل کے لیے، اس لیے مقصود عمل ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے، مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے زندگی گزارنے کا ایک کامل اور مکمل نظام دے کر دنیا میں بھیجا۔ بچپن کی زندگی ہو، جوانی کی زندگی ہو، بڑھاپے کی زندگی ہو، گھر بار، تجارت، کاروبار، زراعت، کھیتی، ملازمت اور جس اعتبار سے بھی زندگی گزارنا ہے، اس زندگی گزارنے کا طریقہ اور مکمل نظام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دے کر بھیجا ہے۔ اس کا نام دین ہے۔ اس دین کی تکمیل کا اعلان اللہ نے خود فرمایا، ورنہ پچھلی امتوں کے جو ادیان تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے کبھی اور کسی جگہ مکمل نہیں فرمایا کہ یہ مکمل ہے، بلکہ یہ وہ دین ہے، دین اسلام، جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو مکمل کر دیا۔ اللہ کی طرف سے دین کا مل جانا اور کامل اور مکمل کا دین کا ملنا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دین، کامل اور مکمل دین عطا فرما کر اللہ کے نبی کے ذریعے سے احسان فرمایا اس امت پر۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے اس امت پر، نبی کو بھیج کر ان کے ذریعے سے کامل اور مکمل دین ہم تک پہنچایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اس میں اللہ نے لفظ جو استعمال کیا ہے، من کا لفظ استعمال کیا، جس کو احسان کے معنی میں آتا ہے، احسان کہتے ہیں۔ تو اللہ نے خود فرمایا کہ میں نے تمہارے اندر سے، یعنی انسانوں ہی میں سے تمہاری طرف رسول بھیج کر کیا کیا؟ احسان فرمایا۔ اس لیے یہ دین جو اللہ نے دیا ہے بڑا کامل اور مکمل ہے، اور یہی دین اللہ کے یہاں پسندیدہ اور محبوب بھی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام کے علاوہ اللہ کے یہاں کوئی اور دین اب نہیں چلے گا، چاہے وہ کسی اور نبی کا دین ہی کیوں نہ ہو، کسی اور نبی کی کتاب ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن کے آنے کے بعد قرآن سے پہلے کی تینوں کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، ان کے احکامات نہیں چلیں گے۔
ادیان تھے وہ سارے ادیان کو اس دین اسلام میں منسوخ کر دیا. اب وہ قیامت تک نہیں چلے گا بلکہ قیامت تک دین اسلام چلے گا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اور مذہب اختیار کرے گا، تلاش کرے گا، تو اللہ کے یہاں ہرگز وہ قابل قبول نہیں ہوگا بلکہ وہ ناکام ہوتا رہے گا. تو اللہ کے یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب دین اسلام ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب تورات کا نسخہ پڑھا گیا تو اللہ کے نبی کے چہرے سے غصے کے آثار ظاہر ہوئے. اس کا مطلب یہ تھا کہ اب تورات کا دین نہیں چلے گا، عیسیٰ علیہ السلام کا دین نہیں چلے گا. عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں جب تشریف لائیں گے تو وہ بھی اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین پر چلیں گے، حالانکہ بڑے نبیوں میں سے ان کا شمار ہے اور ان کو مستقل شریعت اور کتاب دے کر اللہ نے بھیجا عیسیٰ علیہ السلام. اس کے باوجود وہ دنیا میں آنے کے بعد وہ اپنے دین کو نہیں پھیلائیں گے اور نہ وہ خود اپنے دین پر چلیں، بلکہ اس امت کے لائے ہوئے نبی، لائے ہوئی شریعت، اس امت کے نبی نے جو شریعت لے کر آیا تو اس شریعت کے مطابق، اس دین کے مطابق زندگی گزارا. تو اللہ نے بڑا عظیم دین عطا فرمایا. اتنا عظیم دین اللہ نے اس امت کو دیا ہے کہ اس کے چھوٹے عمل کو چھوٹا کہنا بھی مناسب نہیں لگتا. اس کا چھوٹا عمل کہتے ہیں. چھوٹا عمل بھی ساری دنیا کا مقابلہ، ساری دنیا چھوٹے سے چھوٹے مقابلے کے مقابلے، چھوٹے سے چھوٹے عمل کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. دین کا چھوٹا چھوٹا عمل بھی اتنا بڑا ہے کہ اس کا مقابلہ ساری کائنات اور کائنات کی ساری چیزیں مل کر نہیں کر سکتی. بخاری شریف میں واقعہ نقل کیا گیا کہ ایک فاحشہ عورت تھی، راستے سے جا رہی تھی، ایک غیر آباد کنویں کے پاس سے اس کا گزر ہوا. ہم سب نے اس کو سنا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب سنے ہوئے ہیں اور سب معلوم ہے، لیکن عمل کی نیت سے نہیں سنتے تو پھر عمل کی توفیق نہیں ہوتی اور غور نہیں کرتے ہم کہ ان واقعات کے ذریعے سے کیا بتایا جائے. واقعات برائے سننے کے لیے، برائے سننا نہیں ہے بلکہ برائے عبرت ہوتے ہیں واقعات. تو غیر آباد میں سے اس کا گزر ہوا. ایک کتا وہاں پر پریشان تھا پیاس کی وجہ سے، اس کی حرکت سے اس نے پہچان لیا کہ پیاسا ہے. اب وہ پریشان، تو غیر آباد کنواں، اس میں پانی ہے کہ نہیں ہے. دوسرے یہ کہ وہاں پر ڈول اور رسی بھی کوئی نہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ جب انسان پکا ارادہ کر لیتا ہے، پختہ ارادہ کسی چیز کا کر لیتا ہے اور کوشش میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو راستہ بھی سجاتے ہیں. ورنہ ہم جیسی جو نیت کرتے ہیں 4 مہینے چلے کی، تو کیوں نہیں ہوتے قبول؟ صرف ارادے پر ہم رک جاتے ہیں، ارادے کے بعد آگے کوشش بھی ہے. السعی منی والاتمام من اللہ، کہ کوشش اپنی طرف سے جہاں تک ہو سکے کرنی چاہیے، اس کے بعد اللہ خود اس کا انجام ہمیں بتائیں گے. اس کو پورا کرنے کا ذمہ اللہ کے ذمہ ہے. تو اس نے ارادہ کیا کہ پیاسا ہے، اس کو پانی کیسے پلاؤں، پریشان ہوئی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بات سمجھائی تو اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر اپنے موزے میں باندھا. دوپٹہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ زیادہ بڑا تو نہیں ہوتا کہ کنویں کے اندر سے پانی نکال لیا جائے، اور پھر پانی بھی بہت زیادہ نہیں ہوگا، اسی لیے تو غیر آباد ہے. اگر پانی ہوتا تو وہاں پر آبادی بھی ہوتی، لوگ وہاں پر پانی لینے بھی آتے. تب اس نے کوشش کی جتنا اس کے بس میں تھا، کہ اس کے پاس یہ ذریعہ تھا، اس نے اختیار کیا اور کنویں کے اندر ڈالا. وہ اللہ کو معلوم کہ پانی اوپر آیا یا اوڑھنی لمبی ہوئی. تو کسی نہ کسی ذریعے سے وہ کسی طریقے سے اس کو پانی پلا دیا. اب کس کو پانی پلایا؟ کتے کو. کسی نبی کو نہیں اور کسی ولی کو نہیں، کسی مسلمان اور انسان کو نہیں، بلکہ ایک جانور کو، وہ بھی کتا. اس کا گوشت بھی حرام ہے، حلال نہیں ہے.
ایسے جانور کو صرف پانی پلایا، کتنا چھوٹا عمل ہے اپنی نظر میں، حالانکہ عمل بہت بڑا ہے، کیونکہ دین کے اعمال میں سے ہو کسی کی مدد کرنا اور کسی کی تکلیف کو دور کرنا، یہ تو اکرام میں سے ہے۔ تو اس نے اس کتے کی تکلیف کو دور کی تو اللہ نے اس کو جنت عطا کر دی، اس کو معاف کر دیا، اتنا سا معمولی عمل۔ اب بتاؤ ساری کائنات مل کر، کائنات کی ساری چیزیں مل کر جنت کی کسی نعمت کا بدل ہو سکتی ہے، اس کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ یہ بتا رہا ہوں اصل مقصود یہ ہے اس واقعے سے بتانے کا کہ دین کا چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی اس کا مقابلہ ساری کائنات مل کر نہیں کر سکتی۔ چھوٹے سے عمل کے ذریعے سے جنت حاصل کر لی، ہم پوری کائنات بھی لگا کر جنت حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اتنا عظیم دین اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، تو اس لیے اس دین کو کامل طور پر اپنی زندگی میں لانا۔ دین اسی لیے دیا ہے کہ ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں، اور چونکہ ہر انسان کی زندگی 3 چیزوں میں گزرتی ہے۔ کتنی چیزوں میں؟ 3 چیزوں میں۔ اس میں مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے۔ سب سے پہلے تو عبادت میں کسی نہ کسی وقت انسان عبادت میں لگتا ہے، کچھ وقت کے لیے، کچھ دیر کے لیے، کچھ دن کے لیے عبادت میں اس کا وقت گزرتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کس کے لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ نے انسانوں کو اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس لیے زندگی تو حق یہ ہے زندگی کا کہ پوری زندگی عبادت میں لگا دی جائے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے اندر لگانے کی طاقت نہیں، پوری زندگی نہیں ہے طاقت، 24 گھنٹہ نہیں لگا سکتے۔ تو جتنے احکامات ہیں کم سے کم اس میں تو ہماری زندگی گزرے، تو زندگی کا کچھ نہ کچھ حصہ، 1/3 حصہ تقریباً عبادت میں گزرے۔ اور دوسرے جو عبادات ہم کر رہے ہیں، جس دین پر ہم چل رہے ہیں، وہ اس کی دعوت، اس دین پر، اس عبادت پر دوسروں کو لانے کی محنت دعوت ہے، تو دعوت دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ غیر بھی یہ محنت کرتے ہیں، خود بھی عبادت کرتے ہیں، اگرچہ وہ غیر اللہ کی عبادت کریں، لیکن عبادت بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس عبادت کی طرف لاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں۔ تو یہ 2 کام ہوتے ہیں۔ اور تیسرے ضرورت پوری کرتا ہے انسان، یہ 3 چیزیں کرتا ہے، ایک تو عبادت ہے، دوسرے دعوت اور تیسرے ضرورت ہے۔ ان تینوں چیزوں کے اندر سنت کو زندہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، تاکہ ہماری پوری زندگی دین کے مطابق ہو جائے، کیونکہ اس دین سنت کے بغیر کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا۔ سنت کے بغیر دین کامل نہیں ہو سکتا، دین سنت کے بغیر ناقص ہے۔ اس لیے اس کام کا مقصد خود بہت سارے مقاصد مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے موقع ملنے کے اعتبار سے بتایا۔ اس میں سے ایک بنیادی مقصد اس کام کا احیاء سنت ہے۔ کیا ہے؟ احیاء سنت، سنت کو زندہ کرنا، اس کام کا بنیادی مقصد ہے، کیونکہ سنت جو ہے، سنت کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قبول ہونے میں پیچھے ہوتا ہے۔ اگر عمل کو قبول کرانا ہے تو اس کے اندر سنت کو زندہ کرنا پڑے گا، ورنہ عمل سنت کے بغیر ناقص ہوگا۔ اگر عمل کو اللہ کے یہاں قبول کرانا ہے تو اس کے اندر سنت کو زندہ کرنا پڑے گا، ورنہ دوستو بزرگوں، اللہ کی بڑی بڑی مددیں اور نصرتیں ایک سنت کے چھوٹ جانے سے موقوف ہو جاتی ہیں۔ صرف ایک سنت بھی چھوٹی تو اللہ کی بڑی بڑی مددیں اور نصرتیں رک جاتی ہیں۔ بلکہ اگر ضروریات کی کوئی سنت بھی چھوٹی، ضرورت کی بھی
کوئی سنت چھوٹے گی تو اللہ کی طرف سے مدد رک جائے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کتنے اعلیٰ معیار پر تھے دین کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے۔ ان سے عقیدہ فتح نہیں ہو رہا، حالانکہ صحابہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کی رضا کا پروانہ اللہ نے دنیا میں دے دیا، اور بے شمار مناقب اور فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بیان فرمائے۔ اور وہ صحابہ جن کی ایک بول پر قلعہ زمین بوس ہو جائے، اور جن کے ایک بول پر جنگل کے جنگلی جانور جنگل کو خالی کر دے، اور جن کی ایک تحریر پر دریا بہنے لگے، جن کے ایک اشارے پر آگ اپنی جگہ واپس چلی جائے، وہ صحابہ کا قلعہ فتح نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے پاس ایسے اعمال تھے، ایسی دعائیں تھیں، ایسے مستجاب الدعوات صحابہ تھے کہ ہاتھ اٹھا دے تو اللہ ان کے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹا۔ ایسے صحابہ موجود ہیں، انہی کے ساتھی ہیں، لیکن قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ یہاں تک کہ صحابہ بھی پریشان ہو گئے کہ ایسے کیا بات ہو گئی، تو معلوم کیا کہ کیا بات ہے، تو پتہ چلا کہ ایک سنت چھوٹی۔ کتنی چھوٹی؟ ایک سنت۔ ساری چیزیں ان کی زندگیوں میں تھی، سارے اعمال تھے۔ ہم بھی تلاش کرتے ہیں، کوئی کام جب پورا نہیں ہوتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کام پورا کیوں نہیں ہوا، نماز پڑھی میرا کام پورا کیوں نہیں ہوا، یا پھر دنیا کی کوئی اسباب کو اختیار کیا تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا کام پورا کیوں نہیں ہوا۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ کون سی چیز رہ گئی، کون سا سبب ہم سے چھوٹا، اور صحابہ دیکھتے تھے کہ ہمارا کون سا عمل چھوٹا۔ ہمارا اور ان کے درمیان سوچ کا یہ فرق ہے کہ وہ عمل کے اندر کمی دیکھتے تھے، اور ہم چیزوں کے اعتبار سے کمی دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے دنیاوی اعتبار سے، اسباب کے اعتبار سے، اور صحابہ اعمال کے اعتبار سے دیکھتے تھے۔ کیونکہ اکثر ہم غزوات اور جنگیں دیکھیں گے صحابہ کی، تو اکثر غزوات بغیر دنیاوی اسباب کے، اسباب کم ہونے کے باوجود بھی فتح اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک سنت چھوٹی، اور کون سی سنت چھوٹی؟ کوئی بڑی عبادت کی سنت نہیں چھوٹی، اور کوئی دعوت کی سنت نہیں چھوٹی، بلکہ ایک ضرورت کی سنت چھوٹی۔ کون سی سنت؟ ضرورت کی۔ دانت صاف کرنا کیا ہے؟ کوئی عبادت ہے؟ ضرورت ہے۔ تو اس ضرورت میں اللہ کے نبی کی ایک سنت چھوٹی ہے، تو اللہ کی غیبی مدد اور نصرت صحابہ کے ساتھ نہیں ہوئی، تو ہم اور تم صحابہ کے مقابلے میں ہمارا کیا درجہ ہے؟ ہم سینکڑوں سنتیں چھوڑ رہے ہیں، صرف ضروریات کی نہیں بلکہ عبادات کی اور دعوت کی بھی، تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اسی لیے آج اللہ کی مدد رکی ہوئی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ آج مسلمان غیروں سے اور باطل سے مرعوب ہو رہا ہے، بلکہ ہو گئے۔ آج مسلمان غیروں سے اور باطل سے مرعوب اور مغلوب ہو گیا، حالانکہ پہلے باطل مرعوب اور مغلوب تھا اور مسلمان غالب تھے۔ اس لیے دیکھیں گے پیچھے ہم جا کر تاریخ میں، سیرت میں، صحابہ کی زندگی میں، تو اس زمانے میں مسلمان غالب تھا اور باطل مغلوب تھا، اور آج مسلمان مغلوب ہو گیا، باطل غالب ہو گیا۔ اس کی دو وجہ بیان کرنا۔ کتنی وجہ؟ دو۔ اس میں سے ایک بڑی وجہ مسلمان کے مغلوب ہونے کی اتباع سنت کو چھوڑنا ہے، اتباع سنت سے دور ہونا ہے۔ آج امت کے اندر دیکھیں، بلکہ عوام کو چھوڑیں، ہم خواص اپنا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ ہم سے کتنی سنتیں چھوٹ رہی۔ اگر مسلمان کے اندر اتباع سنت ہوگا تو مسلمان غالب ہوگا، باطل مغلوب ہوگا، اور اگر مسلمان سنتوں کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دے گا تو پھر مسلمان مغلوب ہو کر رہے گا۔ اس لیے
سنت کے 10 فائدے ہیں سنت پر عمل کرنے کے. علماء نے 10 فائدے لکھے. حالانکہ سنت پر کوئی بھی فائدہ نہ ہو تو بھی سنت کے لیے سنت کا ہونا ہی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی کی ذات سے نکلا ہوا عمل ہے. اللہ کے نبی کے اعضاء سے ظاہر ہوئے کام ہیں، فعل ہیں. اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی؟ لیکن اس کے باوجود بھی اگر دیکھیں گے تو 10 سنتیں علماء نے لکھی ہیں، اور اس میں سے ایک سنت بھی، ایک فائدہ بھی کافی ہے، لیکن 10 فائدے. سب سے پہلا فائدہ، اپنا ہر عمل سنت کے مطابق کرنے پر اللہ تعالیٰ اپنی محبوبیت عطا فرمائیں گے. کیا کریں گے؟ اللہ ہمیں اپنا محبوب بنائیں گے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اور دوسرا فائدہ، یغفر لکم ذنوبکم، گناہوں کو معاف کر دیں گے. ہم صرف استغفار سے گناہوں کو معاف سمجھتے ہیں، معاف ہو جائے. لیکن سنت بھی وہ عمل ہے کہ جس کو اختیار کرنے سے، جس کی پابندی کرنے سے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں. کتنے ہو گئے؟ 2. اور تیسرا انعام، اللہ تعالیٰ سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے ہدایت عطا فرمائیں گے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اطاعت کرو ہدایت ملے گی. بغیر اطاعت کے ہدایت نہیں مل سکتی. ہدایت کے لیے اطاعت شرط ہے. 3 فائدے. اور چوتھا فائدہ، المحبت فی قلوب البر، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالے. اور 5واں، والہیبۃ فی قلوب الفجر، گنہگاروں اور نافرمانوں کے دلوں میں، غیروں کے دلوں میں رعب اور دبدبہ ڈالے. اس میں سے بات آئی، اس لیے میں 10 فائدے گنا دیے. کبھی بات چل رہی تھی کہ مسلمان جو مرعوب ہوا ہے سنت کے چھوڑنے کی وجہ سے، اگر مسلمان سنت کو ادا کر کے اس کا حق ادا کر دے تو مجال نہیں ہے کہ کوئی غیر اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے. کیونکہ دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اللہ تعالیٰ نے جس روب سے کی تھی، وہ روب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر اللہ نے قیامت تک رکھ دیا. کہ اب اللہ کے نبی دنیا میں نہیں ہیں تو آپ کے طریقوں میں اللہ نے وہ روب رکھ دیا کہ اس طریقے کو اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ دوسروں پر روک ڈالیں گے. تو کتنے ہوئے؟ 5 ہوئے. چھٹا فائدہ، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرمائیں گے. اور 7واں فائدہ، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت کا ایک واقعہ ہے. ایک شخص تھے، ان کا اوپر بڑا قرض ہو گیا. اتنا قرض ہے کہ وہ پریشان ہو گیا کہ اب کیا کروں. تو کہیں ان کو پڑھنے میں آیا، سننے میں آیا کہ کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھونے سے قرض اللہ تعالیٰ ادا کر دیتے. یہ کیا ہے؟ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا. ہاں، اس کو معمولی سمجھتے ہیں. خیال بھی نہیں آتا کہ یہ سنت ہے. ہماری بعض سنتیں ایک تو بعض ادا کرتے ہیں، اس میں بھی ہمیں خیال نہیں ہوتا کہ میں سنت ادا کر رہا ہوں. حالانکہ ایمان اور احتساب دونوں ضروری ہیں. احتساب کے بغیر پھر عمل میں دل نہیں لگتا، پھر وہ سرسری عادت اور رواج بن جائے گا. تو ان کو پتہ چلا، حالانکہ وہ بھی دھوتے تھے، لیکن جس دن پتہ چلا اس دن سے انہوں نے یہ نیت کی کہ میرا قرض ادا ہو جائے، یہ سنت ہے اس لیے میں سنت ادا کر رہا ہوں. تو کچھ ہی دن ہوئے تھے، کہنے لگے کہ ایسا قرض اللہ نے ادا کروایا کہ میں گمان نہیں کر سکتا، میں سوچ نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا کہ کیسے ادا ہو. حالانکہ اتنا قرض تھا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. تو اللہ نے ایسی رزق میں برکت عطا فرمائی، تو اللہ نے اس کے ذریعے سے اللہ نے قرض ادا کرا دیا. کتنے فائدے ہوئے؟ اختلاف ہونا ہے. اس لیے کہ دھیان سے سنیں، اور اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ دھیان رہے. کتنے ہو گئے؟ لینا بھی پورا ہو جائے گا تو تھوڑا ہی لینا. تو 6 ہو گئے نا. 7واں ہے، اللہ تعالیٰ دین پر استقامت عطا فرمائے. کیا کریں گے؟ دین پر استقامت صحابہ کی بنیادی چیز یہ ہے کہ سنتوں کو ایسا پورا کرتے تھے کہ ان اعمال کو بھی سنت سمجھ کر لیا کرتے تھے کہ جو اعمال سنت میں شمار نہیں ہوتے. یہ اہتمام تھا صحابہ کا، اس لیے دین پر مضبوط اور قائم بھی تھے. تو دین پر استقامت
سنتوں کے اہتمام کی وجہ سے ہو 8 ہو گئے. اور 9ویں اللہ تعالیٰ مسائل کو ایسے حل کر دیں گے، اس کو ہم کہتے ہیں چٹکیوں میں اللہ تعالیٰ مسائل کو حل کر دیں گے. ہر ایک پر وہ واقعہ ہے اور حقیقی واقعہ ہے، لیکن وقت زیادہ ہو جائے گا تو مسائل اللہ تعالیٰ حل کر دیں گے. اور 10ویں سب سے بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ اس میں خاتمہ عطا فرمائے. کتنے ہوئے؟ 10 ہو گئے. اب بتاؤ غیروں کے طریقوں میں سنت کے خلاف چلنے میں ان 10 فائدوں میں سے ایک فائدہ بھی بتا دو کسی میں ہو، کسی میں نہیں ہو سکتا. اور ہم اس کو چھوڑ کر ان طریقوں کو اختیار کر رہے ہیں. امت کا حال یہ ہے. اصل میں ہم نے سنتوں کے فائدے کو بولنا اور سننا چھوڑ دی. تو بات کیا چل رہی تھی کہ صحابہ سے ایک سنت چھوٹی ضرورت تھی تو اللہ کی مدد رک گئی. تو ہمارے ذریعے سے کتنی سنتیں چھوٹ گئی ہیں تو اللہ کی مدد کیسے آئے؟ اس لیے آج مسلمان مغلوب ہے سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے. تو پہلی وجہ یہ ہے آج مسلمان جو مغلوب ہو رہا ہے وہ سنت چھوڑنے کی وجہ سے. دوسرے فرمایا کہ ان اجتماعی اعمال کو امت نے چھوڑ دیا جن اجتماعی اعمال کی وجہ سے آسمان سے فرشتے بکثرت اترا کرتے تھے. اور بہت سارے اعمال ہیں تو مسجد کو آباد کرنا بھی. تو ان 2 چیزوں کی وجہ سے آج مسلمان مغلوب ہو گیا اور باطل غالب آ گیا، مسلمان مغلوب ہو گیا. تو اگر ضرورت میں سے بھی کوئی سنت چھوٹے گی تو اللہ کی مدد رک جائے گی. اس لیے غیروں سے ممتاز ہونے کے لیے صرف فرائض کافی نہیں ہیں بلکہ سنتیں بہت ضروری ہیں. فرائض تو اسلام میں داخلے کی کیا ہے؟ شرائط ہے. مدرسے اور اسکول کے داخلہ فارم ہوتا ہے نا، اس میں ہم دیکھے ہوں گے ایک طرف لکھا ہوتا ہے شرائط داخلہ. داخلے کے شرائط ہوتے ہیں 8 10 یا جتنے بھی کم بیش. اگر ان شرائط میں سے کوئی شرط نہیں پائی جائے گی، پوری نہیں کریں گے تو تمہارا داخلہ نہیں ہوگا. اسی طرح فرائض میں سے اگر کوئی فرض چھوٹا تو اسلام میں داخل ہی نہیں ہوگا. ایک مثال اور، نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ نماز کے باہر کے کتنے ہیں؟ 7 فرائض. اگر ان فرائض میں سے کوئی فرض چھوٹا، اب کتنے بھی خوشی و خضوع سے اللہ اکبر کہہ کر نماز میں مشغول ہو گیا، کتنی بھی اچھی رکوع کرے، سجدہ کرے، قرات کرے، لمبی نماز پڑھے، تو بتاؤ نماز میں داخل ہوا کہ نہیں؟ نماز ہونا نہ ہونا دوسری بات ہے، وہ تو نماز میں ہی داخل نہیں ہوا. جب نماز میں داخل نہیں ہوا تو نماز کیسے ہوگی؟ اسی لیے فرائض کو شرائط بھی کہتے ہیں، شرائط نماز. ایک شرط بھی اگر چھوٹ گئی تو نماز کتنی بھی اچھی پڑھنے نہیں ہوگی، نماز میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. تو فرائض کو چھوڑنا مسلمان کے لیے مناسب ہی نہیں ہے. تو مسلمان ہونے کے لیے صرف فرائض کا ہونا کافی نہیں ہے. مسلمان اسلام میں داخلے کے لیے ضروری ہے فرائض. تو فرائض جو ہے وہ اسلام میں داخلے کی شرائط ہے. سنتوں کے بغیر غیروں سے فرق نہیں کر سکتے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو اگر ہم دیکھتے سنتوں کا اہتمام کرتے ہوئے تو ہم ان کو مجنون اور دیوانہ سمجھتے. ان کا واقعہ آپ بارہا سنے ہوں گے، لیکن میں نے شروع میں بھی کہا کہ واقعات صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ اس سے ہم عبرت اور سبق حاصل کریں. اللہ نے قرآن کے اندر واقعات اسی لیے بیان کیا، صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ عبرت حاصل کرنے کے لیے. عبرت لأولی الالباب. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے عمل کو بھی پورا کیا سنت کی نیت سے کہ جو سنت نہیں ہے، اللہ کے نبی کا ایک عمل تھا کی ضرورت تھی، اللہ کے نبی کی ضرورت پوری کر کے آگے بڑھ گئے. تو وہی فعل بعین ہی حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا. اصل میں یہ نہیں دیکھتے تھے وہ کہ یہ اس وقت کی سنت ہے کہ نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں موقع واحد دیکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ موقع واحد دیکھ کر پہلے کر لیں گے.
موقع محل، حالانکہ موقع محل کو دین کے تابع کرنا چاہیے، دین کو موقع محل کے تابع نہیں کرنا چاہیے، تو نفاق ہے۔ اپنے دین کو اور نیک عمل کو ماحول کے تابع کر دینا یہ نفاق ہے۔ یہ منافقین کا حال تھا صحابہ کے زمانے میں، نبی کے زمانے میں، کہ حالات جیسے رہیں گے اس کے مطابق پھر ہم کام کریں گے۔ یہ وہی ہوا کہ اپنے کام کو حالات کے تابع کر دینا یہ نفاق ہے، منافقین کی علامت۔ اس لیے ہم اپنے دین کو ماحول کے تابع نہیں بلکہ ماحول کو دین کے تابع کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے یہ نہیں دیکھنا ہے، اور پھر یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اس کے کرنے سے کیا فائدہ ہے، کیوں کرنا، اس سنت کا کیا فائدہ ہے۔ حالانکہ میں نے شروع میں کہا کہ سنت کے لیے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ سنت ہے، بڑی فضیلت۔ اس لیے سنت کی علت یا کسی بھی حکم کی علت کو معلوم کرنا بھی یہ نافرمانی کی علامت ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ حکم کی علت تلاش کرنا یہ نافرمانی کی ایک علامت ہے، کیونکہ پوچھتا وہی جس کو کرنا نہیں ہوتا، جس کو کرنا ہوتا وہ بغیر چھم چلا کے پورا کر لیتا ہے۔ اس کو کام کرنا ہے تو وہ نہیں پوچھتا کہ اس کا کیا فائدہ، ایسا کیوں ویسا کیوں، عقل نہیں چلاتا۔ اس لیے ہر جگہ عقل نہیں چلتی، بعض جگہ عقل کو بھی پیچھے کرنا پڑتا ہے۔ موزے پر مسا کرنا کیا حکم ہے اس کا، اوپر ہے، اور پھر وہ بھی اوپر کے حصے میں سے پورا نہیں۔ عقل کیا کہتی ہے نیچے کے حصے میں یا پورے پہ، کیونکہ پورا پیر دھونا کیا ہے، فرض ہے، پورے پر مسا ہونا چاہیے، لیکن 3 انگلی بھی کافی ہے مسے کے لیے۔ تو ہر جگہ عقل نہیں چلتی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عقل کے اس معیار پر تھے کہ اگر دنیا کے سارے عقلاء اور سمجھدار اور سائنسدان اور جو بھی لوگ ہیں عقل کے اعلیٰ معیار پر سمجھے جاتے ہیں، سارے کے سارے جمع ہو جائیں، مل جائیں، اور اللہ کے نبی کی ایک استنجے کی لائن کی سننا، کون سی استنجے کی لائن، کوئی بڑی عبادت اور فرض کی نہیں، بلکہ ایک استنجے کی لائن کی سنت کے فائدے کو گننا شروع کریں اور اس کی انتہا تک پہنچنا چاہے تو نہیں پہنچ سکتے۔ اس میں سوال کا کیا فائدہ کہ اس میں کیوں ایسا کیوں ایسا کیوں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ تھوڑا معلوم کر لو وجہ، انشرح ہو جائے گا، کیا ہوگا، انشرح ہو جائے گا۔ وجہ معلوم کرنا اس سے انشرح نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر چیز کی وجہ نہیں ہوتی، اللہ کا ہر حکم اور اللہ کے نبی کا ہر حکم انسانوں کے لیے ایسا ہے کہ اس کے اندر انسانوں کے لیے خیر ہی خیر ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو تکلیف میں رکھنا پسند نہیں کرے گا۔ اللہ اپنی مخلوق کو تکلیف میں دیکھنا پسند نہیں کرتا، تو بتاؤ تکلیف ہوتی تو اللہ حکم کیوں دیتا، جو سمجھ کر ہم پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ایسا کیوں۔ کسی بھی امر میں اور کسی بھی کام میں افادیت کو تلاش کرنا یہ دنیا کا دستور ہے، دین کا دستور نہیں ہے۔ افادیت یعنی فائدہ، کیا فائدہ اس کا، اسی لیے دنیا کی ساری چیزیں فائدے بتا کر بیچی جاتی ہیں، پہلے فائدہ بتاتے ہیں، اس کے یہ فائدے یہ فائدے یہ فائدے۔ تو کسی بھی کام میں افادیت کو تلاش کرنا دنیا کا دستور ہے، دین کا دستور نہیں ہے، کیونکہ دنیا مشاہدات پر چلتی ہے، مشاہدات کا تعلق تجربات سے ہے، اسے تجربات سے تجربہ کریں گے تو مشاہدہ ہوگا، تو مشاہدے کے مطابق دنیا کے کام چلیں گے۔ اور دین مغیبات پر ہے، غیب پر ہے، اور غیب کا تعلق حکم سے ہے، اسے بس جو حکم دیا اس کو کر لو، اس کا بدلہ اور اس کا اجر، اس کا فائدہ غیب میں ہے، اللہ آخرت میں بتائیں گے اس کو۔ تو اس لیے ہمارا ہر عمل اور ہماری ہر عبادت سنت کے مطابق ہو،
تو ہماری عبادت کیا ہو؟ سنت پر ہے. سب سے پہلی محنت تو ہماری ہے، کیونکہ آج ہماری عبادتیں بھی سنت سے خالی ہوتی جا رہی ہیں. اسی لیے عبادتوں کے اندر جان نہیں ہے. عبادتوں کے اندر جان جو آئے گی وہ سنت کے راستے سے آئے گی، ورنہ ہماری ساری عبادتیں کھوکھلی رہے گی بغیر سنت کے. یہاں تک کہ اب سنت سے دوری اور غفلت اتنی ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ کس عبادت میں کیا اور کتنی سنتیں ہیں. اللہ کا سب سے بڑا حکم ایمان کے بعد نماز ہے. نماز کے اندر کتنی سنتیں ہیں یہ بھی اکثر لوگوں کو نہیں معلوم، اور جن کو معلوم ہے یہ نہیں معلوم کہ کون سی ہے. کتنا بڑا حکم ہے اللہ کا نماز. تو عبادات کی ماں ام العبادات ہے نماز. نماز کے اندر جتنی بھی اتنا بڑا عمل ہے نماز کہ اس کے اندر جتنے فرائض، واجبات اور سنتیں ہیں اتنے کسی فرائض میں، کسی عبادت میں نہیں ہے. بہت کم ہے دوسرے میں. 13-14 فرائض، 14 واجبات، 51 سنتیں. کتنا اونچا عمل، لیکن اس کے بھی اندر ہمارا حال سنتوں کے اعتبار سے ہر ایک اندازہ لگا سکتا ہے. اس لیے ہم سب کام کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم پہلے اپنی عبادات کو، اپنی دعوت کو اور اپنی ضرورت کو سنت پر لائیں، تاکہ عوام بھی ہمارے پیچھے آئے. اور عبادات کے ساتھ ساتھ ہماری ضروریات بھی سنت پر ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سنتوں کا ایسا اہتمام فرماتے تھے کہ ضروریات میں بھی اپنی ضرورت کو پیچھے کر دیں گے. اگر سنت ادا نہیں ہوگی تو ضرورت کو چھوڑ دیں گے، پوری نہیں کریں گے. آج ہے کوئی مسلمان جو سنت نہیں معلوم ہے اور اس ضرورت کی سنت نہیں معلوم ہے، اس ضرورت کو چھوڑ دیں گے. سنت معلوم ہوگی پھر اس ضرورت کو پورا کریں گے. واقعہ بھی ہم سنتے ہیں. تو ہماری ضرورت بھی سنت کے مطابق. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں حضرت عمر تشریف لائے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین والد سے کہا، والد صاحب سے، کہ آپ ہمارے یہاں کھانا کھا کر جائیں. کیا کہا؟ کھانا کھا کر جائیں. تو قبول کر لیا، ٹھیک ہے. کھانا لا کر رکھا گیا. حضرت عمر نے کھانے سے انکار کر دیا. کہا کہ اگر میں یہ کھانا کھا لوں گا تو میں اپنے 2 ساتھیوں سے نہیں مل سکوں گا، کیونکہ اللہ کے نبی کے سامنے ایسا کھانا میں نے کبھی نہیں دیکھا جو کھانا میرے سامنے رکھا گیا. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین یہ ایک ہی کھانا ہے، 2 کھانا نہیں ہے. کہا کہ نہیں، اس میں گھی بھی ہے اور گوشت بھی ہے. گھی مستقل کھانا ہے، گوشت مستقل کھانا ہے، میں نہیں کھا سکتا. ضرورت کو کیا کیا؟ چھوڑ دیا اتباع سنت کی وجہ سے. اور ہم ضرورت کی وجہ سے اتباع سنت چھوڑ دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ضرورت پوری کرنے کے لیے اتباع سنت چھوڑ دیتے ہیں. جب بیٹھنے کے نیچے جگہ نہیں ہے، کھا لو ٹیبل کرسی پر. کیا کریں؟ یہ مجبوری نہیں ہے. تو ہماری ضرورت بھی اس پر آ جائے، سنت پر آئے. اور آج ہم نے دین پر قناعت کرنا سمجھ لیا کہ دین پر قناعت ہو. مسلمان کا مزاج یہ بن گیا کہ دین پر قناعت. میں تو اتنی نماز پڑھ لیتا، اتنے دین پر چل لیتا، اتنے چلے 4 مہینے لگ چکے، اتنے اعمال میں شریک ہو جاتا، بہت ہو گیا. بولے کیا جنت کے اس پار جانا ہے کیا؟ ایسا بول رہے تھے. جنت کے اس پار آئے نہیں تو کہاں سے جائیں گے؟ حالانکہ قناعت کا تعلق دنیا سے، دین سے نہیں ہے. اسے دین سے نہیں ہے، دنیا سے. اس لیے دعا میں کہا قنعنی بما رزقتنی، کہ مجھے اللہ تو نے جو مجھے دیا ہے اس میں مجھ کو قناعت عطا فرما.
ہم خواہشات کے پورا نہ ہونے کے بعد جب مجبور ہو جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ چلو قناعت کر لو، پورا کر بھی نہیں سکتے تو کیا کرتے پھر آخر قناعت۔ ضروریات کے پورا نہ ہونے کے بعد بھی شکایت نہ کرنا یہ قناعت ہے۔ خواہشات تو بات دور ہے، خواہشات، ضروریات کے پورا نہ ہونے پر شکایت نہ کرنا یہ قناعت ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ ہم سب کو سمجھا دے، یہ سمجھنے کے لیے، سننے اور سنانے کے لیے نہیں ہے، یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، اور سننے والے بھی سمجھے کہ اپنے لیے، میرے لیے، اپنے بھی نہیں، اس کے بارے میں سنتے رہتے ہیں۔ اپنا مت بولو، ہمارا، اپنا، میرا کیوں میرا، اسے دنیا کے اعتبار سے ہوتا ہے نا، کہ میں نہیں کروں گا تو، میں نہیں رہوں گا تو، میرا کام ہے، میری ذمہ داری ہے۔ تو ہماری ضرورت بھی کیا ہو؟ سنت پر ہے۔ اور تیسرے جو ہے وہ دعوت ہے۔ آج دعوت کے اندر سے بھی سنت چھوٹ رہی ہے۔ دعوت کی سب سے بڑی سنت وہ انفرادی دعوت ہے۔ کیا ہے؟ دعوت میں سب سے بڑی سنت انفرادی دعوت ہے، چونکہ استقبال کے زمانے میں انفرادی دعوت مشکل ہو جاتی ہے۔ انفرادی دعوت کو ہم معمولی سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی عام لوگ کر لیں گے، ہمارے پیچھے والے نئے لوگ کر لیں گے، کیا یہ تو نئے لوگوں کے لیے انفرادی دعوت، ہمارے لیے نہیں، ہمارے تو کام مجمع کے سامنے۔ اگر کوئی انفرادی دعوت یہ سمجھ کر چھوڑ دیا کہ یہ ہمارا کام نہیں بلکہ ہمارے بعد آنے والوں کا اور نئے لوگوں کا کام ہے، تو اس کی عبادت میں ذوق پیدا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ذوق پیدا ہوگا، کیونکہ انفرادی دعوت کے ذریعے سے عبادات میں کمال پیدا ہوگا۔ عبادات میں کمال کیسے پیدا ہوگا؟ انفرادی دعوت کے ذریعے سے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی، آپ کی حیات مبارکہ زیادہ تر انفرادی دعوت میں گزری ہے۔ اجتماعی خطاب آپ کی زندگی میں کم ملے گا اور مختصر ملے گا، لیکن انفرادی دعوت اس سے زیادہ ملے گی۔ انفرادی دعوت اور انفرادی تعلیم، یہ دو چیزیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے، بیان کر رہے، صحابہ سے مخاطب تھے، صحابہ سامنے موجود تھے۔ اسی دوران ایک دیہاتی آئے، دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے علمنی الدین یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے دین سکھلا دیجیے۔ وہ دیہاتی لوگوں کا کب کیا کہتے کوئی بھروسہ نہیں، بیان چل رہا اسی دوران آ کر کہہ دیا کہ مجھے دین سکھلا دیجیے یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر کر اس کے پاس تشریف لے گئے، اس کو بلایا بھی نہیں، اتر کر اس کے پاس گئے اور اس کے پاس کھڑے ہو کر اس کا مطلوبہ دین، جو بھی علم اس کو سیکھنا تھا، اس کے اعتبار سے اللہ کے نبی نے اس کو سکھایا اور سکھاتے رہے، بتاتے رہے، اور صحابہ ادھر بیٹھے ہوئے، بلکہ اتنی دیر ہو گئی کہ صحابہ نے کرسی وغیرہ کچھ بیٹھنے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس لے گئے صحابہ، پھر اس پر بیٹھ کر اللہ کے نبی نے ان کو سکھایا کچھ باتیں، پھر واپس آ کر صحابہ سے مخاطب ہوئے۔ اتنا اہتمام تھا انفرادی دعوت اور انفرادی تعلیم کا، اور ہم انفرادی دعوت کو ایکسٹرا سمجھتے ہیں، موقع ملے گا تو دے دیں گے، حالانکہ انفرادی دعوت کے لیے تو موقع تلاش کرنا چاہیے،
داعی اسی کو کہتے ہیں جو موقع تلاش کرے دعوت کے لیے. اسے دکاندار گاہک کو تلاش کرتا ہے کہ کیسے ہمارے پاس آ جائے. تو داعی اپنے مدعو کو تلاش کرتا ہے کہ کون میری دعوت کو سنے, میں کسی تک دعوت پہنچا دوں. تو یہ اہتمام تھا. اور دوسرے انفرادی دعوت کا یہ اہتمام تھا کہ اللہ کے نبی دن بھر تھکے ہوئے رات میں عشاء کے بعد انصار کے محلے میں جا کر کیا کرتے تھے, اکیلے جاتے تھے, اکیلے جا کر تشریف لے جاتے اور وہاں پر جا کر ایک لمبا وقت ان کے پاس گزارتے, ہجرت سے پہلے کے واقعات سناتے اور اس کے ذریعے سے دعوت دیتے. اور بہت دیر کے بعد جب واپس تشریف لاتے تو آنے کے بعد مصلی پر کھڑے ہوتے تھے. ہم کیا کرتے ہیں, بہت تھک گئے, آ کر آرام کرتے ہیں, اسی لیے ہم اللہ کا قرب محسوس نہیں کر پاتے. اللہ کے قرب کا ایک بڑا ذریعہ کیا ہے, دعوت ہے. دعوت اللہ کے قرب کا بڑا ذریعہ ہے. اب اللہ کا قرب دعوت کے ذریعے سے حاصل ہوا کہ نہیں, اس کے لیے آ کر عبادت میں لگنا پڑے گا, کیونکہ عبادت کے ذریعے سے پتہ چلے گا کہ ہمارا تعلق اللہ سے کتنا بنا, کتنا ہمارا دل لگ رہا ہے عبادت میں. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, اس کا مفہوم ہے, جملہ تو نہیں آتا, کہ جس دن ہم گشت کرتے ہیں اس دن کی نماز میں ہمارا گشت کرنے کے بعد کی نماز اور گشت کرنے سے پہلے کی نماز میں فرق ہونا چاہیے, کیونکہ ہم دعوت کے لیے گئے, دعوت دینے کے بعد عبادت میں لگنا. دعوت جو ہے وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اور عبادت اللہ کے قرب کا مظہر ہے, ظاہر ہونے کی جگہ. اللہ کا قرب کتنا ہوا اس کو محسوس کرنے کے لیے تھرمامیٹر کیا ہے, عبادت ہے. اس لیے دعوت اور عبادت کو جمع کرنا یہ ہے اصل. دونوں چیزیں ضروری ہیں. دعوت اور عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو مسخر کر دیں گے. یہ ایسا نسخہ ہے, لوگ کہتے ہیں کہ نسخہ بتاؤ کہ جنات قبضے میں آ جائیں. یہ لے لو نسخہ, دعوت اور عبادت کو جمع کر اللہ پوری دنیا قبضے میں ڈال دے گا, جیسے صحابہ کے قدموں میں ڈالا. جب جو چاہتے تھے اللہ سے پورا کروا لیتے. تو ہم دعوت پورا کرتے ہیں, دعوت کا عمل تو عبادت میں کمی کر دیتے, اور عبادت کر لیتے ہیں تو دعوت میں کمی آ جاتی. پھر رمضان کا مہینہ گزرا, کتنے دعوت کی محنت سے ہم پیچھے ہو جاتے ہیں. حالانکہ بڑھانے کا کتنا اہتمام ہوتا ہے, ہمارے بڑے بھی کہتے ہیں, سمجھاتے ہیں, بات پہنچاتے ہیں کہ رمضان میں تو دعوت کے عمل کو بڑھائیں. عبادات کو بڑھانا ہی ہے, عبادات کے ساتھ دعوت کو بھی بڑھانا. لیکن عبادات میں ہم ایسا مشغول ہو جاتے ہیں روزے اور تراویح میں کہ اس کے پیچھے دعوت چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ انفرادی دعوت اور انفرادی عبادت میں تھکتے تھے. اس میں تھکتے تھے, انفرادی دعوت اور انفرادی عبادت سب سے زیادہ اس میں تھکتے تھے. اس لیے دوستوں بزرگوں, ہم ان تینوں کو سامنے رکھیں, عبادت اور ضرورت اور دعوت, کیونکہ یہی ہماری زندگی, ساری زندگی اسی میں آتی ہے, ساری زندگی اسی میں گزرتی ہے. پوری زندگی ہماری سنت پر آ جائے, اور یہ اس کام کا بنیادی مقصد ہے. اور اس کے ساتھ اللہ کے دین کی محنت, اللہ کے راستے کا خروج بھی ضروری ہے. ورنہ اگر دعوت سے خروج کو الگ کر دیں گے تو ارتداد عام ہو جائے گا. اس کو ضروری نہ سمجھنا, دعوت کے اندر خروج کو ضروری نہ سمجھنا, یہ ارتداد کے پھیلانے کا بڑا ذریعہ ہے, پھیلنے کا. کیونکہ ارتداد کا سب سے بڑا سبب وہ کیا ہے, دعوت کا چھوٹنا اور خروج کا کم ہونا. خروج کے اندر کمی آئے گی تو ارتداد عام ہو جائے گا.
آج امت کا حال ہم دیکھیں گے، اسی لیے قربانیاں بھی زیادہ مانگی جا رہی ہیں، کیونکہ قربانی کی بڑی ضرورت ہے اس کو امت کو، کیونکہ ہمارے ترتیب بنانے کے پیچھے کوئی رکے گا نہیں ابتداء سے، کوئی انتظار میں نہیں کہ فلاں تاریخ کو آئیں گے جب تک ہم رک جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے دین کی محنت اور یہ تینوں چیزوں کے اندر جو سنت کا اہتمام ہوگا وہ دعوت ہی کے ذریعے سے ہوگا، عبادات میں کمال سنت کے ذریعے ہوگا، اور عبادت دعوت مکمل ہوگی سنت کے اہتمام سے۔ دعوت جو ہے اگر ہم اس کا حق ادا کر دیں گے، داعی اگر دعوت کا حق ادا کر دے گا اور اس کا اہتمام کرے گا تو اللہ تعالیٰ 5 خصوصی نعمتیں اس کو عطا فرمائیں گے۔ کتنی؟ 5 خصوصی نعمت۔ سب سے پہلی نعمت تو اللہ تعالیٰ داعی کو دعوت کا حق ادا کرنے پر ہدایت عطا فرمائیں گے، اور ہدایت اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، تو ہدایت اللہ تعالیٰ سب سے پہلے داعی کو عطا فرمائیں گے دعوت کا حق ادا کرنے پر۔ دوسری نعمت اللہ تعالیٰ دیں گے اپنا قرب عطا فرمائیں گے، اللہ کا تقرب، اللہ کا قرب دعوت کا حق ادا کرنے پر ملے گا۔ اور تیسرے اللہ تعالیٰ فتنوں سے حفاظت فرمائیں گے، فتنوں سے بچنے کا ذریعہ دعوت ہے، کام ہے، اس لیے ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ ہر سوال کا جواب کیا ہے؟ کام ہے۔ سوال کا جواب دینے میں لگیں گے تو کام سے ہٹیں گے، کام سے ہٹیں گے تو فتنوں میں پڑیں گے۔ فتنوں سے بچنے کا بڑا ذریعہ دعوت ہے اور کام ہے، محنت ہے۔ 3 ہو گئے۔ اور چوتھی نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے کہ اعمال کے اندر قبولیت عطا فرمائیں گے۔ اعمال اللہ کے ہاں ہر عمل قبول ہوگا دعوت کا اہتمام کرنے سے، دعوت کا حق ادا کرنے سے۔ اور 5ویں نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے کہ نفس و شیطان کی تدبیروں سے اور ان کے فتنوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ تو دعوت ہم سب کی ذمہ داری ہے، دعوت مقام پر بھی ہو اور اللہ کے راستے میں نکل کر بھی، دونوں جگہ ضروری ہے۔ چکی 2 پارٹ سے چلتی ہے، پرندہ 2 بازو سے ہوتا ہے، اور 2 ویلر گاڑی 2 پہیے سے چلتی ہے۔ تالی کتنے ہاتھ سے بجتی؟ 2 ہاتھ سے بجتی۔ تو اسی طرح یہ بھی دونوں ضروری ہے، تو مقامی اعمال اور خروج۔ اس لیے اس وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے جان اور مال کو اللہ کے راستے میں لگائے نہیں بلکہ کھپانے کا موقع ہے۔ امت جس تیزی سے اقتدار کی طرف جا رہی ہے، جس تیزی سے بے دینی کی طرف جا رہی ہے، اس تیزی سے ہم محنت کریں گے تو یہ بے دینی رکے گی، ورنہ ہم سست رفتار سے چلیں گے تو بتاؤ پوری زندگی بھی لگا دیں گے تو بے دینی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے سال کے کتنے مہینے؟ 12 مہینے ہوتے، اس میں کتنا دینا ہے؟ بولنے کا بھی ڈر لگتا ہے، بولے میں تو دن کرنا پڑے گا۔ 6 مہینے 6 آدھا کرو تو کچھ فرق آئے گا بے دینی کے اندر، بے دینی کم ہوگی۔ اور اس بے دینی کے ذمہ دار ہم سب ہیں، کوئی اور پورا نہیں کرے گا، کہ جبریل نہیں اترے گا، کوئی فرشتہ، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہم سوچیں گے کہ ہمارا سب کچھ پورا ہو جائے، پھر اس کے بعد لگائیں گے، اس کے بعد پھر اللہ ہی اللہ ہے۔ تو ایسے تو زندگی چلی جائے گی، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس کی مثال دیتے ہیں والد صاحب کہ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر ہم سوچیں کہ موج تھوڑا رک جائے گی تو پھر چھلانگ لگائیں گے۔ بتاؤ موج رکے گی سمندر کی؟ کبھی نہیں رکے گی۔ تو مسائل کبھی ختم نہیں ہوں گے دنیا کے، ضروریات کبھی ختم نہیں ہوگی، خواہشات کا سوال ہی نہیں۔ خواہشات زندگیوں سے زیادہ ہے۔ حدیث میں اس کی مثال اللہ کے نبی نقشہ بناتا ہے، خواہشات اتنی ہے کہ زندگی جتنی اس سے زیادہ خواہشات ہے، اس کو پورا کرنے کا تو سوال ہی نہیں۔ تو ضروریات پوری نہیں ہو سکتی، خواہشات بھی پوری نہیں ہو سکتی دنیا کے اندر۔ خواہشات پوری کرنے کے لیے اللہ نے جنت رکھی، جنت کے اندر خواہشات پوری ہوگی۔ دنیا تو ضرورت بھی پوری ہو جائے تو غنیمت، نہ بھی ہو تو بھی چل جائے گی دنیا۔ لیکن ہماری بڑی ضرورت یہ ہے،
بلکہ بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم امت کے حال پر رحم کر